الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 16ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے سب مل کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ کہف کی پہلی 2 آیات میں فرماتا ہے، ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ اور اس کے نزول کا مقصد بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے تم پر کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ 16ویں پارے کا آغاز سورہ کہف کی آیت نمبر 75 سے ہوتا ہے۔ سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ کہف کا معنی ہے پہاڑی غار۔ 16ویں پارہ میں جو سورہ کہف کے مضامین ہیں اس میں ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو مزید بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آخرت میں کفار کے اعمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان ہے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ابدی نعمتوں کی بشارت دی گئی، اور آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ 16ویں پارے کا آغاز سورہ کہف کی آیت نمبر 75 میں ہوتا ہے، جس میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراض پر کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو کیوں ناحق قتل کر دیا، اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کی نسبت سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک میری طرف سے آپ حد عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر دونوں حضرات ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بستی میں ایک دیوار کی مرمت کر دی جو گرنے والی تھی، اور اس پہ اجرت نہیں لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی پوچھا کہ آپ اس پہ اجرت لے سکتے تھے، آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، میں اب آپ کو ان تمام باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ جس کشتی کو میں نے تھوڑا توڑا، اس کشتی نے اس مقام پہ جانا تھا جہاں کا بادشاہ صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے، تو ان غریبوں سے اس بادشاہ نے کشتی چھین لینی تھی اگر میں اسے نہ تھوڑا توڑتا۔ اور جس لڑکے کو قتل کیا اس کے والدین بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، لیکن اس لڑکے نے بڑے ہو کر کفر و سرکشی کرنی تھی اور ڈر تھا کہ اس کے والدین بھی اس کے پیچھے نہ چل پڑتے، لہٰذا اب وہ اس کے قتل پر صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا۔ اور جو دیوار میں نے بغیر اجرت کے مرمت کی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔
اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان کا خزانہ لے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور ان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ قوی و توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ خود ہی نکالیں۔ یہ سب اللہ عز و جل کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ عز و جل کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر نہ کر سکے۔ یاد رہے کہ اکثر علماء کرام کا موقف ہے کہ حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام اسکندر تھا، اور آپ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چشمہ حیات کے بارے میں سنا تھا کہ جو اس چشمے سے پانی پیے گا اسے موت نہ آئے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی تلاش میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں نہ تھا کہ وہ اس چشمہ کا پانی پئیں۔ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے مغرب کی سمت میں وہاں تک پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ وہاں انہیں سورج غروب ہوتے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر قوم کو دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی اسلام نہ لائے تو آپ انہیں سزا دیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج طلوع ہونے کی جگہ یعنی مشرق کی سائڈ بالکل آخر تک پہنچے۔ وہاں پہ بھی آپ نے ایک کافر قوم کو دیکھا، تو ان میں سے جو ایمان لائے ان کے ساتھ آپ نے احسان کیا، اور جو کفر پر اڑے رہے انہیں سزا دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال کی جانب گئے۔ یہاں آپ ایک ایسی جگہ پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ ان دو پہاڑوں کے دوسری جانب یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی۔ اس جانب ایک ایسی قوم آباد تھی جس کی زبان بالکل مختلف تھی اور اس سے اشاروں سے بمشکل بات کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے عرض کی کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیتے ہیں اگر آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے تم میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا تو یہ سب مل کر ایک سخت جسم کی طرح بن گیا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے اب واپس چلو، باقی کل توڑ لیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا واپس لوٹ جاؤ، انشاءاللہ کل تم اسے توڑ ڈالو گے۔ لہٰذا اس وجہ سے اگلے دن جب وہ واپس آئیں گے تو اسے ویسا ہی پائیں گے جتنا توڑ کے گئے تھے، تو وہ اسے توڑ کر باہر لوگوں پر نکل جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب دیوار ٹوٹ جائے گی تو اس دن یاجوج ماجوج اتنی کثرت سے نکلیں گے کہ جس طرح پانی کی ایک لہر دوسری پر آتی ہے وہ ایک دوسرے پر چڑھ رہے ہوں گے۔
یاجوج ماجوج کا نکلنا قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ کے بعد کفار اور مومنین اور ان کے انجام کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور بھی لے آئیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ 16ویں پارے میں سورہ کہف کی آخری آیہ مبارکہ یعنی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عاجزی اختیار کرتے ہوئے ان سے کہہ دیں میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، یعنی جیسے تم انسان ہو اسی طرح میں بھی انسان ہوں، البتہ مجھے تم پر یہ خصوصیت حاصل ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے اور وحی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اور تمہارا ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع اور 98 آیات ہیں۔ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا، اس لیے اسے سورہ مریم کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مرکزی طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے واحد و یکتا ہونے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، یہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے رب عز و جل کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریہ علیہ السلام پر فرمائی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے اور اپنی بیوی کے بانجھ پن کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وارث عطا کرے جو آپ کا جانشین ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی فرمایا اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا، اور بیٹے کی پیدائش سے پہلے کی نشانی یہ بتائی کہ حضرت زکریہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے بچپن ہی سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی اور فرمایا کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس آ کے آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتا ہے، آپ کھائیں پئیں اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور اگر کوئی انسان آپ سے اس کے بارے میں سوال کرے تو آپ خاموش رہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود جواب دیں۔ جب قوم نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر اعتراض کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ ولادت کے بعد بچپن ہی میں آپ علیہ السلام کا کلام فرمانا آپ کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزید گفتگو کا ارشاد ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اس
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سے ڈرانے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا کو بتوں کی پوجا سے منع فرمانے کا ذکر ہے۔ اس کے جواب میں آپ کے چچا نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، جس پر آپ نے فرمایا کہ بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے تو ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام عطا کیے اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے اور آپ کو کوہ طور پر وحی عطا ہونے اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے اور فرمایا کہ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا، اور فرمایا وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، فرمایا وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا جو آدم کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اسے زبان سے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں اور ان کے احوال کا ذکر ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، تم جتنا ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس پر آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ ہم فرشتے صرف اپنے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔ اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اس کا انکار کرنے والوں اور دوزخیوں کے احوال کا ذکر ہے۔ اس کے بعد منکرین اور ہدایت پانے والوں کا ذکر ہے۔ پھر بتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے سفارشی بن جائیں، لیکن ان قریب وہ جھوٹے معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے اس قول کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے کا رد فرماتا ہے اور فرماتا ہے، بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات کرتے ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پہ غضب فرمائے تو آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی، اور رحمان کے لیے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔ 16واں پارہ میں سورہ مریم کی آخری 2 آیات یعنی آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے ڈر سناؤ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، کیا اب تم ان میں کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر پکار اٹھے کہ یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔
اس سورہ مبارکہ میں دین کے عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے وغیرہ کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پہلی 3 آیات میں فرماتا ہے طٰہٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ تھے تو آپ نے ایک آگ دیکھی اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا آپ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہ آگ آپ کے لیے لے کے آتا ہوں، یا ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی شخص مجھے مل جائے جو راستہ بتا سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس تشریف لائے تو وہاں آپ علیہ السلام نے ایک سرسبز و شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک انتہائی روشن تھا۔ آپ علیہ السلام جتنا اس کے قریب جاتے اتنا وہ دور ہو جاتا، اور جب آپ علیہ السلام ٹھہر جاتے تو وہ قریب ہو جاتا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو ایک ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے کہ اس میں عاجزی کا اظہار، مقدس جگہ کا احترام اور پاک وادی کی خاک سے برکت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ بے شک تو اس وقت پاک وادی طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا، تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے۔ بے شک میں ہی ہوں، اللہ کے میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا ہے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اس عصا کو زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں بازو کی بغل کے نیچے ملا کر نکال لیں تو وہ ہاتھ سورج کی طرح روشن چمکتا ہوا ہو جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما اور اس سے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں۔ اس کے بعد اس واقعہ کا ذکر ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈالا، پھر وہ صندوق دریا کے ذریعے فرعون کے پاس پہنچ گیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکمت سے آپ کی بہن کے ذریعے دوبارہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے آپ کی والدہ تک پہنچایا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس واقعے کا ذکر ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ یہ آدمی فرعون کی قوم کا ایک کافر تھا، اس پر آپ علیہ السلام کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قتل کے غم سے نجات دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس جائیے اور اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے۔ اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں اور فرعون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والے مکالمے کا ذکر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون نے آپ کو جھٹلایا، کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟
تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے۔ پھر مقابلے کے دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے عرض کی، یا آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ ان سب کو نگل گیا، تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ وہ کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اس پر فرعون نے غصے سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں، تم میری اجازت کے بغیر کیسے اسلام لا سکتے ہو؟ میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں پھانسی دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں اور وہ جادو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا راتوں رات لے جانا اور فرعون کا دریا میں غرق ہونا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر کیے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے۔ پھر سامری کا بنی اسرائیل کو گمراہ کرنا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اس پر غضبناک ہونا یہ بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بچڑے کی پوجا کرنے اور اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے غضبناک ہو کر سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے مکالمے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جب سامری سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، انہیں پہچانا اور ان کے گھوڑے کے پاؤں کی جگہ سے ایک مٹھی مٹی بھر کر اس بچڑے میں ڈال دی اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہر کسی کو سامری سے ملنے سے منع فرما دیا، اور اگر کوئی انجان سامری کو چھو لیتا تھا تو چھونے والے کو اور سامری کو دونوں کو شدید بخار ہو جاتا تھا۔ پھر وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے۔ اس کے بعد قیامت کے دن اور اس کے احوال کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دے دی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور ابن ماجہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، پھر علماء، پھر شہداء۔ اس کے علاوہ مختلف احادیث میں نیک لوگوں کا شفاعت کرنا بھی روایت ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، یہ یہاں پہ قرآن کریم میں 6 بار بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمانے سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا کہ وہ ممنوع درخت کے پاس نہ جائیں، لیکن یہ حکم انہیں یاد نہ رہا اور آپ علیہ السلام ممنوع درخت کے پاس چلے گئے، البتہ اس جانے میں ان کی طرف سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر تشریف لانے کا تفصیلی واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر تشریف آوری کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ و استغفار میں مشغول رہے اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور انہیں اپنے خاص قرب کا راستہ دکھایا۔
کفار اور مشرکین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد اور پاکی بیان کرتے رہو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی پاکی بیان کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ 16ویں پارے کی آخری 2 آیات جو کہ سورہ طٰہٰ کی بھی آخری 2 آیات ہیں، آیت نمبر 134 اور 5، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کے بارے میں فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم نبی کو بھیجے بغیر کفار پر عذاب بھیج دیتے تو قیامت کے دن یہ لوگ شکایت کرتے کہ ہم میں کوئی رسول تو بھیجا ہوتا، پھر اگر ہم اس کی اطاعت نہ کرتے تو عذاب کے مستحق ہوتے۔ اب انہیں اس شکایت کا بھی موقع نہیں کیونکہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 16ویں پارے کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں سب مل کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔